ایک ایسے موقع پر جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ ڈیل کو عرب ممالک کے ابراہیمی معاہدوں کا حصہ بننے کے ساتھ نتھی کر رہا ہے، اور ٹرمپ جانتا ہے کہ اس جنگ کا نقصان ان ون وے اور انادر عرب ممالک کو زیادہ ہونا ہے، اور پچھلی جنگ بھی جو 4 ہفتے چلی عرب ممالک نے زیادہ سفر کیا، لیکن ٹرمپ کا یہ بلف کہیں الٹا نہ پڑ جائے، کیونکہ اب جو محمد بن سلمان نے کیا ہے اس نے بازی پلٹ دی ہے۔ امریکہ مڈل ایسٹ کو بلیک میل کر رہا ہے، لیکن عرب ممالک کہیں امریکہ کو ہی یہاں سے نہ نکال دیں، یہ اہم نکتہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مخدوم شہاب الدین۔ 29 مئی 2026 جمعۃ المبارک کا بابرکت دن۔ ناظرین کرام، اہم ترین اپڈیٹس ہیں۔ ایک جانب تو بڑا فریجائل قسم کا سیز فائر ہے، پچھلے کچھ دنوں سے ہر رات کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ پہلے ہم نے دیکھا امریکہ نے بندر عباس پر حملہ کیا، اسے ڈیفینسو کہا، پھر 3 دن پہلے امریکہ جو ہے اس نے ایران پر ایک اور سٹرائک کر دی۔ امریکہ نے کہا کہ ہم نے تو 5 ڈرون گرائے ہیں، 6واں ڈرون جہاں سے لانچ ہو رہا تھا وہ تباہ کیا۔ ایران نے جواب کویت کے اوپر میزائل اور ڈرون مار کے دے دیا اور کہا سیز فائر برقرار ہے۔ پھر کل کی رات بھی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، میرا پچھلا ولاگ موجود ہے، رات کے پچھلے پہر ہم نے وہ بنایا تھا۔ اب یہ جو سچویشن ہے اس سب کے دوران یاد رکھیے گا کہ یہ بات سامنے آئی کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ڈیل کے مندرجات پہلے ہی طے ہو چکے ہیں، ایم او یو کے، نیوکلیئر معاملات اور دوسرے چیزوں پہ 60 دن بعد چلے گی، لیکن ٹرمپ اسے ہولڈ بیک کر رہا ہے۔ جیریڈ کشنر اور سٹیو وٹکاف جیسے لوگ جو ہیں وہ اس پہ حامی بھر چکے ہیں، بٹ ٹرمپ از ہولڈنگ اٹ بیک۔ ٹرمپ اس کی اپروول نہیں دے رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں سائڈز یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم جیتے ہیں، اور امریکہ جو ہے اپیرنٹلی اس ایم او یو کے اندر امریکہ بہت کچھ دے رہا ہے، اور الٹیمیٹلی یہ تاثر چلا جائے گا کہ مذاکرات کی میز پر پہلا راؤنڈ جو ہے وہ ایران جیت گیا اس ایم او یو میں۔ تو امریکہ اب اس چیز کو لے کر پریشان ہے۔ ٹرمپ اب اس سب کے اندر اسے بازی پلٹنے کے لیے استعمال کر رہا ہے کہ بھائی میں سعودی عرب اور قطر اور انہوں نے سٹارٹ کر دیا تو باقی مسلمان ممالک سے بھی اسرائیل کو تسلیم کروا لوں۔ یو اے ای نے تو پہلے ہی ابراہیم اکارڈ کر دیا ہوا ہے سائن۔ تو یہ ایک کام میں اس سب کے ساتھ اگر اٹیچ کر دوں تو پھر تو چیزیں بڑی اور چلیں گی، اور ٹرمپ ان ممالک کو دھمکا کیسے سکتا ہے؟ جنگ تو امریکہ اور ایران کی ہے۔ تو اس چیز کو بھی سمجھتے ہیں، اور اب جو ایم بی ایس نے قدم اٹھایا ہے، اور پاکستان بھی ظاہری بات ہے، پاکستان از لوکنگ ٹورڈز سعودی عربیہ، دا ہول مسلم ورلڈ از لوکنگ ٹورڈ سعودی عربیہ، کیونکہ سعودی عرب جو ہے وہ پوری عالم اسلام کی ایک گائیڈنگ لائٹ ہے۔ ایک سعودی عرب، دوسرا پاکستان، یعنی سعودی عرب حرمین شریفین وہاں پر موجود ہیں، ہمارے لیے عقیدت ہے اس سرزمین کی، دوسرا دنیا کی واحد ایٹمی اسلامی طاقت پاکستان۔ تو یہ دو ملک تو مسنگ پارٹ آف دی ایکویشن ہے نا، مسنگ پیس آف دی پزل تو ہیں، تو بہت سی خواہشات ہوں گی، لیکن اب وہ خواہشات جو ہیں وہ ڈاؤن دا ڈرین چلی گئی ہیں، کیونکہ جو ہو رہا ہے اسے ہم نے سمجھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا، لائک ضرور کر دیں، کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار بھی کیجیے گا، اور اگر ہو سکے تو پاکستان زندہ باد کا جو نعرہ ہے یہ آپ نے کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھنا ہے۔ ناظرین کرام، پچھلے سال قطر میں اسرائیل نے کچھ ایئر سٹرائکس کی۔ قطر، سعودی عرب، یو اے ای، یہ وہ ملک ہیں جو امریکہ کی معیشت چلاتے ہیں۔ ٹرمپ نے اپنی یہ جو ٹرم ہے، یہ ایز اے پریزیڈنٹ سیکنڈ ٹرم، اپنا حلف اٹھاتے ایک دورہ کیا تھا مڈل ایسٹ کا، اور بڑی انویسٹمنٹس کی پلیجز لے کر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ یہاں سے گیا، اور اسے ایک بہت بڑی اچیومنٹ کے طور پر پیش کر رہا تھا۔ اور یاد رکھیے گا کہ سپر پاور آپ کیسے بنتے ہیں؟ سپر پاور ایسے بنتے ہیں کہ پوری دنیا آپ کی رینج میں ہو۔ امریکہ کی رینج میں مڈل ایسٹ یا ایران کیسے ہے؟ کس طرح سے ہے؟ امریکہ کے اڈے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، ہر عرب ملک کے اندر امریکہ کا اڈا موجود ہے تقریباً۔ تو امریکہ جو ہے وہ ایک تو یہ کام، دوسرا انہی عرب ممالک جو ہیں انہیں امریکہ کہتا تھا آپ کی سیکیورٹی ہمارے ذمہ، آپ پیسہ لگائی جائے، ہمارے میں انویسٹ کیے جائیں۔ یہ دو چیزیں تھیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے پاس۔ قطر سب سے زیادہ پیسہ لگاتا تھا، لیکن اب امریکہ جو ہے اس نے ہمیشہ سے، اور یہ سیکیورٹی گارنٹیز تھیں کہ ایران کل کو کچھ کرے گا ہم آپ کا دفاع کر دیں گے۔ اسرائیل نے قطر پہ سٹرائک کر دی، سارے عرب ممالک ہل کے رہ گئے کہ بھائی جان امریکہ نے تو اسرائیل کو کچھ نہیں کہا اور کہے گا بھی نہیں۔ تو سعودی عرب نے دور اندیشی کا مظاہرہ کیا پاکستان کے ساتھ، اس کے تناظر میں اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ سائن کر لیا۔ سعودی عرب کو سمجھ لگ گئی کہ یو ایس سیکیورٹی گارنٹیز ناکافی ہیں۔ سعودی عرب نے اپنے امریکہ کے ساتھ تعلقات اسی طریقے سے چلائے، لیکن پاکستان کے ساتھ بھی ایس ایم ڈی اے کر لیا۔ اسرائیل کے ہیوم اخبار نے کہا کہ بھائی یہ تھریٹ ہے اسرائیل کے لیے، یہ مسلم نیٹو بن سکتا ہے۔ اس کے بعد سعودیہ، پاکستان اور ترکی کی گفتگو بھی چلی، اور اس پہ بھی کام ہو رہا ہے کہ ایک بڑا ڈیفنس فریم ورک بھی بن جائے، اسے اب سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ ایران جنگ چھڑ گئی، امریکہ نے مڈل ایسٹ کے اندر سے اپنے بیسز یوز کرنے تھے، وہ یو ایس کے پاس ہیں۔ عرب ممالک جو سمجھتے تھے کہ امریکہ کے یہ اڈے ہمارے محافظ ہیں، انہیں پتہ لگا کہ یہ تو اپنے آپ کو بھی نہیں بچا پا رہے، اور ہمارے ملک ان اڈوں کی وجہ سے تباہ ہو رہے ہیں، ہمارے پلے تو کچھ بھی نہیں بچا۔
ہماری معیشتیں تباہ ہو رہی ہیں, ہمارے ملک کے جو ایک سیف ملک کا تاثر تھا وہ امپیکٹ ہو رہا ہے. کس کی وجہ سے؟ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ساتھ ہمارے الائنس کی وجہ سے. ایران کے ساتھ اور کوئی پھڈا نہیں ہے نا. ایران یہی کہتا ہے کہ بھائی جس ملک کی سرزمین جتنی زیادہ استعمال ہوگی اس کے خلاف ہم اتنا جائیں گے. سعودیہ کے حوالے سے ایران نے نرم پالیسی رکھی, بحرین کویت کے حوالے سے ذرا سخت پالیسی رکھی, یہی وجہ تھی. اب اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے. سعودی عرب نے جیسے ہی امریکہ ایران سیز فائر اناؤنس ہوا, اسلام آباد ٹاکس کا راؤنڈ 1 تھا, ہم وہاں پہ کوریج کر رہے تھے, اسی وقت خبر آ گئی کہ سعودیہ نے اناؤنس کر دیا پاک سعودی ڈیفنس ایگریمنٹ ایکٹیویٹ ہو گیا ہے. اس کے بعد شہزادہ فیصل بن فرحان جو ہے وزیر خارجہ, انہوں نے کہا the era of dependence is over, اب ہم ایک ملک پہ ڈیپینڈ نہیں کریں گے. اس کا یہ پہلا قدم تھا مڈل ایسٹ آرڈر تبدیل ہونے کا. پھر اس کے بعد قطر کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ قطر بھی پاکستان کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ کرنا چاہتا ہے. کویت کے حوالے سے خبر آ چکی ہے, کویت کے تو اپنے ان کے وزیر, ان کے جو ملٹری چیف ہیں, ہیڈ ہیں دفاع کے, انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بھائی پاکستان کے ساتھ کوئی ہمارا بھی دفاعی معاہدہ ہو جائے تو بہترین نہ ہو جائے کام, یہ تو بڑا اعلیٰ کام ہو جائے گا. اب پاکستان سعودیہ کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ رکھتا ہے, اس لیے ایران نے سعودیہ پہ ہاتھ ہولہ رکھا. پاکستان ایک برج کا کردار ادا کرتا رہا, سعودیہ اور ایران کے درمیان لڑائی بھی نہیں ہوئی. ابھی پروجیکٹ فریڈم جو ہے وہ امریکہ کا ناکام اس لیے ہوا, سعودی عرب سیدھا ہو گیا, محمد بن سلمان نے انکار کر دیا. اب امریکہ کو یہ لگتا ہے اور عرب ممالک کو یہ پتا ہے کہ امریکہ نے جنگ دوبارہ شروع کی تو بھائی ہمارا برکس نکلے گا, ہمارا تباہی پھرے گی. لیکن ٹرمپ کے اپنے مشیر اور ویسٹرن میڈیا یہ کہہ چکا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ تھنکس کہ یہ جو سینیریو ہے اس میں ڈونلڈ ٹرمپ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی اتنا نقصان نہیں ہے, عرب سے ہو جائے گا, دیکھ لیں گے, کر لیں گے. ٹرمپ کبھی کہتا ہے کہ اربوں سے میں نقصان بھرواؤں گا اس جنگ کا, ایران کے خرچے پورے کرواؤں گا, جرمانے دلواؤں گا. اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں, تو عربز بھی سوچ رہے ہیں. اب یہ جو سچویشن ہے یہ بڑی ایک کمپلیکس ہو چکی ہے. ٹرمپ کو پتا ہے کہ میں نے جنگ مسلط کی تو کاسٹ عربز پے کریں گے, اس لیے ٹرمپ نے کہہ دیا ابراہیمی معاہدوں کا حصہ بنو. اسی لیے کہا کہ بھائی میں جنگ رکواتا ہوں لیکن یہاں سے تمہیں مجھے فیور دینی پڑے گی, میں تمہیں فیور دے رہا ہوں ورنہ میں تو ایران کے اوپر آ کے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ تباہی پھیر دوں گا, اور اس کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوگا, شاید یہی ایک بلیک میلنگ ہے. ورنہ نتھی بھائی ایک فریق ہے ہی نہیں, آپ اسے کہہ رہے ہو تم یہ کام کرو, میں تب جا کے صلح کروں گا دوسرے کے ساتھ. یہی وجہ آتی ہے نا سمجھ. اب اس سب کے اندر یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بلف ہے, اور یہ بلف اب پڑے گا جی الٹا. سب سے پہلے تو ناظرین کرام, سعودی عرب نے یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ پریشر ٹیکٹکس جو ہیں یو ایس کی, اس کے باوجود, اور یہ سارے ویسٹرن میڈیا کور کر رہا ہے, پاکستان تو پہلے ہی کلیئر کر چکا ہوا ہے, اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے, لیکن سعودی عرب نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ جو نارملائزیشن آف ٹائز ہے وہ نہیں کرے گا, اور ابراہیم اکارڈ کا حصہ نہیں بنے گا. ابراہیم اکارڈ وداؤٹ کریشن آف اے پیلسٹینین اسٹیٹ دیٹ ہیز جیروسلم ایز اٹس کیپٹل ول بی اے بیٹریل. یہ چیز اب سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ تو دھوکہ ہوگا فلسطین کاز کے ساتھ, یا تو 2 اسٹیٹس کا سلوشن اور یروشلم جو ہے وہ اس کا کیپٹل ہو ایک آزاد فلسطین کا, اور اسے ایکسپٹ کیا جائے. اور یہی وہ obviously آپ کو پتا ہے, اور یہی سعودی عرب نے کنوے کیا ہے فرینڈلی مسلم اور عرب کنٹریز کو, اپنی پوزیشن. فرینڈلی مسلم کنٹریز میں پاکستان سر فہرست ہے. اور سب سے اہم ترین چیز یہ ہے سعودی میڈیا کے مطابق کہ جب ٹرمپ سعودی عرب آیا تو ٹرمپ نے اس وقت بھی محمد بن سلمان کو یہ بات کی, اور جب محمد بن سلمان وائٹ ہاؤس گیا تب بھی ٹرمپ نے یہ بات کی. محمد بن سلمان ریزسٹ کر رہا ہے اس چیز کو, تعلقات بھی رکھنے ہیں, ہر چیز کر رہی ہے, تو بڑے طریقے سے لے کر چلنا پڑتا ہے. اور اس سب کے اندر سعودی عربیہ یہ کہہ رہا ہے کہ پرنس سلمان نے بڑا سٹرانگلی ریجیکٹ کیا, اور اس کے بعد ایک ٹینس سا ماحول بن گیا, ایٹماسفیئر بڑی عجیب سی ہوگی ٹرمپ اور ایم بی ایس کی میٹنگ کی. تو اب ایم بی ایس کیوں اس پر آئے گا؟ تو یہاں پر سعودی عرب نہلے پر دہلا یہ مار سکتا ہے کہ بھائی اگر عرب ممالک ایران کے ساتھ ڈیل کر لیں, ایک نیا اکارڈ سائن ہو جائے کہ بھائی ہماری سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, آپ ہمارے خلاف کچھ نہیں کریں گے, اور پھر وہ امریکہ کو کہہ سکیں گے کہ بھائی ہمارا یہ ایگریمنٹ ہے. جیسے آپ دیکھ لیں نا, امریکہ کسی ملک کو ہتھیار پرووائڈ کرتا ہے, وہ شرطیں رکھتا ہے ساتھ. بے شک اگلے نے خرید لیا, اب میں آپ سے پستول خریدوں اور آپ مجھے کہیں کہ یہ پستول تو تمہارا ہو گیا, پیسے میں نے لے لیے, لیکن یہ تم ایسے استعمال کر سکتے ہو, اس حالت میں استعمال کر سکتے ہو, اس میں نہیں کر سکتے, اس کے خلاف کر سکتے ہو, اس کے نہیں کر سکتے. یو ایس یہی کرتا ہے نا. تو عرب جو ہیں وہ اگر یہ معاہدہ امریکہ کو دکھائیں کہ بھئی آپ کے اڈے 100 بسم اللہ آپ نے رکھنے یا رکھیں, لیکن اس کام کے لیے استعمال نہیں ہوں گے کیونکہ ہمارا معاہدہ ہے, تو یہ ایک ماسٹر سٹروک ہو سکتا ہے, اور ٹرمپ کا یہ جو بلف ہے یہ الٹا بھی پڑ سکتا ہے. تو یہ ڈیٹیلز تھیں جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھی. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.